عنه رأى قوم يصلون من الضحى فقال لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو چاشت کے وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ نماز اس وقت کے بجائے دوسرے وقت میں پڑھنا افضل ہے. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوابین کا معنی ہے اطاعت گزار، توبہ کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے لوگوں کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب گرمی سے اونٹ کے دودھ چھڑائے جانے والے بچوں کے پاؤں جلنے لگتے ہیں. یعنی عرب صحرا ہے، ریت ہے، ریگستان ہے. جب دھوپ ہوتی ہے 10 بجے 10:30 بجے تو بکری کا جو دودھ چھڑائے والے جانے والا بچہ جو 6 مہینہ 7 مہینہ یا سال کے قریب کا جو بچہ ہوتا ہے، ظاہر ہے اس کا پاؤں نرم ہوتا ہے. اسی صورت میں اس کا پاؤں کا جو تلوا ہوتا ہے وہ گرم ریت کی وجہ سے جلنے لگتا ہے. تو اس وقت یہ نماز پڑھنی چاہیے. یہ زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. اب چاشت کے نماز کی تعداد کتنی ہے تو کہہ رہے ہیں کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت، یہ اس کی تعداد ہے. لیکن 4 پڑھنا افضل ہے، 2 کر کے، 2 پڑھ کے سلام پھیر دے، 2 پڑھ کے پھر سلام پھیر دے، تو یہ 4 پڑھنا افضل ہے. اب دیکھیے یہ اشراق کی جو نماز ہے نا اس کا وقت بتا رہے ہیں. اب یہ سب سوالات آپ لوگوں نے پوچھا ہے، اب غور سے آپ لوگ سنتے نہیں ہیں یا کیا مسئلہ ہے یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ طلوع شمس کے بعد، طلوع شمس کب؟ آپ سب کو معلوم ہے کہ جب سورج نکل رہا ہو تو اس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت نماز نہیں پڑھنی ہے یہاں تک کہ سورج کی جو ٹکیا ہے وہ بلند ہو جائے، نکل جائے، پورے طرح سے طلوع ہو کر کے اوپر آ جائے، کم سے کم 1 نیزہ بلند ہو جائے. تو یہ عید کی نماز کے پڑھنے کا وقت ہوتا ہے. اور یہی وہ وقت ہے جب آدمی اشراق کی نماز پڑھے گا. اشراق کی نماز جس وقت سورج روشن ہوتا ہے اور طلوع ہوتا ہے، تو اس وقت سے لے کر کے 15 منٹ کے بعد اس کو پڑھنا ہے. یعنی سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ کے بعد، جب سورج مکمل طور پہ طلوع ہو جائے اس کے 15 منٹ کے بعد یہ نماز پڑھی جاتی ہے. اور اس کا وقت کتنا دیر رہتا ہے تو چاہے آپ اس وقت پڑھ لیں یہ نماز تو یہ اشراق کی نماز ہوگی، یا اس کو طلوع شمس کے 1 گھنٹہ کے بعد پڑھیے گا تو یہی نماز ضحیٰ یا چاشت کی نماز کہلائے گی. اور اگر اس کو اور دیر کر کے یعنی 2.5 گھنٹہ کر کے آپ پڑھیے گا اوابین کی نماز کہلائے گی. یہ نماز اوابین کی نماز کہلائے گی. یہ سب ایک ہی نماز ہے لیکن مختلف اوقات میں جب اس کو پڑھیے گا تو اس کے نام الگ الگ ہیں، اس کے نام الگ الگ ہیں سورج کے. اب یہ کتنے بجے سے کتنے بجے تک رہتا ہے تو آپ کو ہم نے بتلا دیا. دیکھیے یہاں ٹائم، اشراق کی نماز طلوع شمس کے 15 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے اور شروع ہونے کے بعد یہ رہے گا تقریباً 1 گھنٹہ سے پہلے تک. 1 گھنٹہ کے بعد جہاں ہو گیا تو ضحیٰ کا نماز یعنی چاشت کے نماز کا وقت شروع ہو گیا. یہ کب رہے گا؟ جب 2.5 گھنٹہ ہو جائے، یعنی سورج نکلنے کے 2.5 گھنٹہ سے قبل تک آپ چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں. جب وہ مکمل ہو جائے تو 2.5 گھنٹہ کے بعد اگر آپ پڑھ رہے ہیں زوال شمس سے پہلے یعنی جو ممنوع وقت ہے اس سے پہلے تک تو وہی اوابین کی نماز ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو یا نہیں؟ جی شیخ الحمدللہ. جی چلیں اس کے بعد آئیے. اور اس میں جو سوالات کل آپ نے بھیجے ہیں نا اس میں کچھ سوالات تو ہیں جو ضروری ہیں جس کی وضاحت ہوئی ہے، اور کچھ سوالات ایسی ہیں جو بیکار کے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب کسی نے پوچھا کہ کیا گوگل کو فالو کر سکتے ہیں کیا؟ تو اگر گوگل میں صحیح ٹائم آپ کو بتایا جا رہا ہے تو آپ اس کو فالو ہو جائیے. چیک کیجئے پہلے گوگل کو کہ صحیح وقت وہ بتا رہا ہے یا نہیں بتا رہا. ہاں اگر صحیح وقت بتا رہا ہے طلوع کا، غروب کا،
اور اسی طرح سے زوال کا، عصر کا، تو آپ یہ کیجیے، ورنہ انسان وقت متعین کرے جو دیکھنے کا، جو یہ ہے کہ جب سایہ ایک مثل ہو جائے تو عصر کے نماز کا وقت ختم ہو گیا، عصر کے نماز کا وقت شروع ہوا، یہ ختم ہو گیا، اور جب دو مثل سایہ ہو جائے تو ایسی صورت میں عصر کے نماز کا وقت ختم ہو گیا، شروع ہوا یا ختم ہو گیا، اس طرح سے اس کو متعین کرے۔ جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کا نماز شروع ہوا، جب سورج طلوع ہو جائے تو نماز اس وقت، طلوع ہونے وقت نماز نہیں پڑھنی ہے، فجر صادق جب طلوع ہو جائے تو نماز پڑھنی ہے۔ اب آپ گوگل سے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے ٹائم تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ صحیح ٹائم اس میں فیڈ کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے پوچھا کہ عورت با جماعت نماز گھر میں ادا کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے، تو یہاں دیکھیے آپ کے یہ میں لکھا ہوا ہے، عورتوں کی نماز، جو یہ عنوان قائم ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ گھر میں عورتیں با جماعت نماز پڑھ سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ورقہ کو گھر میں نماز با جماعت پڑھانے کا حکم دیا تھا، اور یہ بھی بتلایا کہ مردوں کی طرح عورت سب سے باہر نکل کر کے آگے آ کر کے کھڑی نہیں ہوں گی، بلکہ وہ صفوں کے درمیان ہی رہیں گی، صفوں کے درمیان ہی کھڑی ہوں گی اور وہیں نماز پڑھائیں گی۔ اب ان کے امام ہونے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو جو مردوں میں مسئلہ ہے وہی ان میں ہے، نماز کے بارے میں اس کو معلومات ہو، کب سجدہ سہو کرنا ہے، کب نہیں کرنا ہے، نماز کی فقاہت اس کو سمجھ میں آتی ہو۔ گوگل پہ کیسے چیک کریں گے یہ پھر پوچھ رہے ہیں، ویسی چیک کیجیے گا وقت دیکھ کر کے۔ مثال کے طور پہ اب آپ نے دیکھا کہ زوال کا وقت گوگل میں لکھا ہوا ہے 12:30 تو آپ ایک دن دیکھ لیجئے ٹیرس پہ جا کر کے اپنے گھر کے کہ کیا 12:30 ہے یا نہیں ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں ہے 12:30 وقت ہو گیا ہے، صحیح بتا رہا ہے، تو فالو کیجیے۔ اور اس کے علاوہ جو سوالات ہیں، تو ابھی جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ کے مستویٰ کے حساب سے اتنی ہی جانکاری ہے۔ اس کے بعد جب آپ پڑھیے گا مستویٰ ثانی میں جا کر کے بلوغ المرام میں، تو بلوغ المرام میں بھی کتاب الصلاۃ ہے، وہاں پوری تفصیل سے آپ کو پڑھائی جائے گی، پورے ایک مستویٰ میں آپ بلوغ المرام میں کتاب الصلاۃ پڑھیں گے۔ تو ابھی مستویٰ ثانی والے جو ہیں ان کو ہم ہی نے پڑھایا، وہاں جا کر کے دیکھیے کیسے تفصیل سے ان لوگوں نے پڑھا ہے ہر چیز کو۔ تو ہر چیز کے لیے ایک وقت ہوتا ہے، آپ ابھی بگننگ میں ہیں، اب بہت ساری چیزوں کو ہم لوگ جان بوجھ کے ابھی آپ کے سامنے نہیں رکھ رہے ہیں، دھیرے 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 جب آپ پڑھنے کے عادی ہو جائے، ابھی جتنا ہے آپ کو اتنا سمجھیے، اس کے بعد جب آپ آئیں گے تو اس سے پھیلا کے اور پھر سمجھیں گے، پھر وہاں حدیث میں بلوغ المرام میں آپ پڑھیے گا تو وہاں پھر مسائل آپ کو سمجھ میں آئیں گے، اور چیزیں آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اب کسی نے کہا ہے ایک سوال اس میں کہ اتنے مسائل ہیں، سب کہتے ہیں کتاب و سنت، تو ہم کیسے جانیں گے؟ تو اس کے جاننے کا یہ طریقہ ہے کہ سب کتاب و سنت کہتے ہیں تو پھر اختلاف کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا معاملہ آپ کو دیکھنا ہے، صحابہ کرام کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے۔ اگر اتنی صلاحیت آپ کے اندر ہے تو جو ان کی دلیلیں ہیں ان کی دلیلوں کو حدیث سے تلاشیے، کیا وہ صحیح ہیں یا غلط ہے، یہ پرکھ سکتے ہیں تو اس کو پرکھیے، اور اگر نہیں تو پھر علماء سے مسائل پوچھیے، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے دلیلوں کی روشنی میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے جی بات؟ جی شیخ۔ جی، تو اسی لیے بہت جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب پہلا مستویٰ جب آپ کا ختم ہوگا، دوسرے مستویٰ میں جیسے جائیے گا وہاں بلوغ المرام میں کتاب الصلاۃ ہے متعین، اب وہاں تفصیل سے مسائل پڑھیے گا، یہی سارے مسائل آئیں گے آپ کے سامنے، وہاں پر پوری تفصیل آپ کے سامنے باتیں آئیں گی۔ اب قصر کے تعلق سے سوالات اگر آتے ہیں تو قصر کے تعلق سے جو سوال آتے ہیں اس کی تفصیل تو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اس کی ریکارڈنگ سنیے۔ جی چلیے اس صفحہ کو بدلیے، اس کے آگے پڑھیے۔
اب یہ دیکھیے ارکان اسلام کے رکنوں میں سے سب سے پہلا رکن لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، کلمہ توحید کی گواہی دینا۔ دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا، اور اسی طریقے سے تیسرا رکن ہے زکوٰۃ دینا۔ لیکن یہاں پہ تیسرا رکن انہوں نے کیا لکھا ہے؟ روزہ۔ کیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو اوپر گزر چکی ہے اس کو انہوں نے فالو کیا ہے، ورنہ ترتیب جو علماء نے متعین کی ہے وہ یہی ترتیب ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ پہلا شہادتین کی گواہی، دوسرے نمبر پہ نماز قائم کرنا، اور تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ دینا، چوتھے نمبر پہ روزہ رکھنا، اور پانچویں نمبر پہ بیت اللہ کا حج کرنا۔ بہرحال کہتے ہیں فرضیت، یعنی روزے کی فرضیت بتا رہے ہیں، روزہ ہم لوگوں کے اوپر فرض ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنو، ہے ایمان لانے والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے قبل لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو یہاں کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، تو اس سے یہ پتا چلا کہ ہم پر روزہ کیا ہے؟ فرض ہے، ہم پر روزہ فرض ہے۔ اسی طرح سے امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان 9 سنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ 9 سال یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں زندگی یا عمر مبارک میں 9 سال رمضان المبارک کا مہینہ آیا جس میں آپ نے روزہ رکھا۔ کا کیوں؟ لأنه فرض فی شعبان فی السنہ الثانیہ من الحجرہ، اس لیے کہ یہ دوسری یعنی ہجرت کے دوسرے سال شعبان کے مہینے میں رمضان کے روزے کی فرضیت ہوئی، رمضان کے روزے کی فرضیت ہوئی۔ وتوفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات فی شہر ربیع الاول سنۃ 11 من الہجرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول کے مہینے میں سن 11 ہجری میں ہوئی۔ تو 2 سال میں فرض ہوئی، تو اب 11 سے 2 کو الگ کر دیجئے، اور 11 میں بھی نہیں کیونکہ ربیع الاول ہی میں آپ وفات پا گئے، تو 11 کو نکال دیجئے، باقی جو بچا وہ کتنا ہے؟ 9 سال۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال رمضان المبارک کے روزے رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو رکھا ہے۔ اور اسی طرح سے رمضان فرض کب ہوا؟ تو دوسری ہجرت کے دوسرے سال یہ رمضان کے روزہ فرض ہوا۔ چلیے کہہ رہے ہیں روزہ کا ثواب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، اور احتساب کہتے ہیں ثواب کی نیت سے، اور احتساب کا ایک معنی ہوتا ہے اس کو بھاری سمجھتے ہوئے نہیں۔ جیسے کچھ لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن کہتے ہیں آج بہت روزہ لگ رہا ہے، گرمی کا روزہ اچھا نہیں ہوتا ہے، کوئی کہے گا برسات کا روزہ نہیں ٹھیک ہوتا ہے، کوئی کہے گا جاڑے کا روزہ نہیں اچھا ہوتا ہے۔ تو اس طرح نہ کہے، بلکہ خوشی خوشی جب بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کا موقع ملے خوشی خوشی عبادت کرے۔ احتساب کا یہ معنی بھی ہوتا ہے۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے جی، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ اب رمضان میں ہر سال یہ مسئلہ آتا ہے کہ کون کس چاند سے روزہ رکھے گا، کس چاند سے روزہ رکھے گا۔ کیا سعودی عرب کو فالو کرنا چاہیے چاند کے مسئلے میں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں پوری دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے یہ ہیڈنگ انہوں نے عنوان قائم کیا، کہا کون سا چاند، یعنی چاند دیکھ کر کے ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموا لرؤیتہ،
چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو، وَافْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، اور چاند دیکھ کر کے افطار کرو۔ تو کون سا چاند؟ تو کہہ رہے ہیں اپنے اپنے ملک کا چاند دیکھنا پڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کر کے افطار کرو۔ افطار کرو مطلب روزہ رکھنا چھوڑ دو، روزہ رکھنا چھوڑ دو، یعنی عید منا لو۔ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کر کے عید مناؤ، افطار سے مراد عید ہے۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اور اگر تمہارے اوپر بدلی چھا جائے اور بدلی کی وجہ سے چاند نہ دیکھ سکو، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تو مہینے کی گنتی مکمل کرو۔ مہینہ کب ہوتا ہے؟ یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کو ہوتا ہے۔ عربی مہینہ 31 کا نہیں ہوتا جی، یا تو 29 کا یا 30 کا۔ اگر 29 میں چاند دیکھنے کی کوشش کرو 29 کو، اگر چاند اس دن نظر نہیں آیا تو 30 کی گنتی پوری کر لو، کیونکہ مہینہ 31 کا نہیں ہوگا، 30 کا ہوگا۔ 30 کی گنتی پوری کر کے اگلے دن عید منا لو، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اب آج کے زمانے میں وسائل بڑھ گئے ہیں، سیکنڈوں کے اندر خبریں کہیں سے کہیں چلی جاتی ہیں، لیکن آپ اس زمانے کو اٹھا کر کے دیکھیں جہاں اس کا یہ چیزیں نہیں تھی، تو ایک خبر دوسرے خبر تک، ایک شہر سے دوسرے شہر تک خبر پہنچانے کے جو طریقے تھے وہ کتنے جٹیل تھے اور کتنے مشکل تھے، اور کس طرح سے خبروں کو دوسری جگہ پہنچایا جاتا تھا۔ اب آپ تصور کیجئے کہ سعودی، اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں مکہ کا چاند دیکھ کر کے سب لوگ روزہ رکھ لیں، تو مکہ سے آپ تک خبر پہنچتی اس زمانے میں کیسے پہنچتی؟ اس زمانے میں کیسے پہنچتی؟ اس لیے اپنے ملک کا اعتبار کرنا ہے، اپنے ملک کا اعتبار کرنا ہے، جہاں تک آپ کو خبر مل سکے اور لگ سکے۔ روزہ میں رخصت، کہہ رہے ہیں مریض مسافر ان دونوں کو رخصت ہے۔ اگر انسان مریض ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تم میں کا اگر کوئی آدمی مریض ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اسے چاہیے کہ رمضان کے روزے وہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے، لیکن بعد میں وہ روزہ رکھے گا، بعد میں وہ روزہ رکھے گا۔ چلیے کیوں ہٹا دیا، اس میں اور ہے دیکھیے۔ ہاں، یعنی مسافر جب سفر سے لوٹ آئے تو وہ روزہ رکھے، مریض جب بیماری سے ٹھیک ہو جائے تو وہ روزے کی قضا کرے گا، وہ پھر سے روزہ رکھے گا جو اس کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں۔ اسی طرح سے حاملہ ہے خاتون، یا دودھ پلانے والی خاتون ہے، اور ایسی صورت میں وہ دودھ پلانے کی وجہ سے اس کو اپنی جان کے اوپر یا بچے کی جان کے اوپر خطرہ ہے، اور حاملہ کو بھی خطرہ ہے اپنی جان کے اوپر یا بچے کی جان کے اوپر، تو ایسی صورت میں وہ روزہ ترک کر سکتی ہے، چھوڑ سکتی ہے، پھر جب وہ صحیح ہو جائے، درست ہو جائے، تو وہ روزہ رکھے گی، وہ روزہ رکھے گی۔ صفحہ چینج کیجئے۔ عاجز لوگ، عاجز مانے اب بہت بوڑھے ہو گئے، اتنے بوڑھے ہو گئے کہ اب روزہ رکھنے کی طاقت اور سکت نہیں ہے، بھوکا نہیں رہ سکتے اتنے دیر تک، تو ایسی صورت میں یہ کیا کریں گے؟ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دیں گے۔ یہ سب لوگ روزہ کے بدلے میں فدیہ ادا کریں گے، اور ایک روزہ کا بدلہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور ایک مسکین کو کتنا کھانا کھلائے گا؟ تو آدھا سا۔ آدھا سا کتنا ہوتا ہے جی؟ تو تقریباً 1.5 کلو چاول یا گیہوں ہر روزہ کے بدلے میں ایک مسکین کو دے دے گا، یا نہیں تو گھر بلا کر کے اس کو بھر پیٹ بیٹھا کر کے کھانا کھلا دے گا۔ یہ اس کا ہر روزے کے بدلے میں ہو گیا، ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ 30 روزہ ہے یا 29 روزہ ہے تو اس 29 مسکین کو روزہ کھلا دے، چاہے ایک دن کھلائے، سب کو 29 کو ایک دن بلا کر کے کھلا دے، یا ایک ایک کر کے کھلائے، چاہے ایک کو دے دے پورا 29 کا، یا 29 لوگوں میں تقسیم کر کے دے، اس کی مرضی، اس کی مرضی ہے۔ رمضان میں اہم امور، کہتے ہیں روزہ رکھنا سب سے پہلا کام یہ ہے، تراویح کی نماز ادا کرنا،
اعتکاف کرنا اور شب قدر کو تلاش کرنا، صدقۃ الفطر ادا کرنا، صدقۃ الفطر ادا کرنا۔ روزہ پورے مہینے کا رکھے گا، الا یہ کہ کسی کے پاس کوئی عذر ہو۔ خواتین اپنے مخصوص ایام میں روزہ نہیں رکھیں گی۔ اسی طرح سے آدمی کو چاہیے کہ وہ تراویح پڑھے، تراویح کی نماز سنت ہے۔ اعتکاف کرے مسجد کے اندر، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ شب قدر کو تلاش کرے، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 10 راتوں کے اندر، 10 راتوں کے اندر یا 10 طاق راتوں کے اندر اس کو چاہیے کہ وہ شب قدر کو تلاش کرے، راتوں کو جاگ کر کے گزارے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارے۔ اسی طرح سے جب رمضان کے روزے مکمل ہو جائے اور عید کا چاند نظر آ جائے تو صدقۃ الفطر ادا کرے۔ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ 1 ساع، تقریباً 3 کلو اناج، چاہے چاول ہو یا گیہوں ہو، وہ ایک مسکین کو دے گا۔ مسکین کو ہر آدمی، اب گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب مسکین کو کیا کریں گے؟ 2.5 کلو سے 3 کلو تک چاول مسکین کو دیں گے۔ اسی کو کہتے ہیں صدقۃ الفطر۔ روزوں کی قضا، کہہ رہے ہیں جو دائمی مریض ہو یا بوڑھا ہو اس پر قضا نہیں ہے، صرف فدیہ ہے۔ یعنی ایک آدمی بیمار پڑا اور اس کے شفا یابی کی امید، آج بیمار ہے، کل پرسوں 4 دن 5 دن کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں وہ آدمی انشاءاللہ وہ اگر درست اچھا ہو جائے گا، اس کو یہ امید ہے، تو ایسی صورت میں یہ اچھا ہو جائے گا تو روزے کی قضا کر لے گا، جتنے روزے اس کے چھوٹے ہیں اس کی وہ قضا کرے گا۔ لیکن ایک آدمی دائمی مریض ہے، شفا یابی کی ظاہری طور پہ کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے اور بستر سے لگا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے بہت بوڑھا ہو گیا ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے بتلایا، تو اس کو قضا نہیں ہے اس کے اوپر۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ فدیہ دے گا، وہ فدیہ ادا کرے گا۔ اسی طرح سے بلا وجہ روزہ اگر کوئی آدمی نہ رکھے تو گنہگار ہوگا، اور اس کو توبہ اور قضا دونوں کرنا واجب ہوگا۔ بلا وجہ دھوپ ہے تو کہہ رہے ہیں کہ روزہ نہیں رکھیں گے، کسی کے سر میں ہلکا پھلکا درد ہے تو کہتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ ایسا نہیں، واقعی اگر آدمی بیمار ہے تو اس کو رخصت ہے، لیکن بہانے بنا کر کے روزے چھوڑنا یہ کسی بھی قیمت پہ مناسب اور درست نہیں ہے۔ اب ایسا اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار بھی کرے گا اور اپنے روزے کی قضا بھی کرے گا، اپنے روزے کی قضا بھی کرے گا۔ اس کے علاوہ کسی شرعی عذر کے بنا پر روزہ نہ رکھے تو آئندہ رمضان سے قبل روزے کی قضا کر لے، آئندہ روزہ رمضان آنے سے پہلے اپنے روزے کی کیا کرے؟ وہ قضا کر لے۔ اسی طرح سے روزہ رکھ کر کے اگر بیوی سے قریب ہو گیا، جو میاں بیوی کی خاص ملاقات ہوتے ہیں اس میں، تو اس کو کفارہ اور قضا یہ دونوں واجب ہے۔ کفارہ میں 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے، یا 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اس کے بعد چلیے یا ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، یا ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اب اس کے بعد انہوں نے ہیڈنگ قائم کیا ہے نفلی روزے۔ بس کیجئے یہیں تک، کسی کو کوئی سوال ہے تو سوال آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔